جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چترال ایسوسیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے میں ہوں سردار علی۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ٹاپک کے اندر ہم بات کریں گے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر کسٹمر سیٹسفیکشن کی کتنی ایک اہمیت ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت ریئل اسٹیٹ کوئی خاص اتنا ڈیولپ جو ہے وہ سیکٹر نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر اس سیکٹر میں آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر جو ہے وہ ٹپیکل جو ٹریڈیشنل ہمارا ایک سیٹ اپ ہے ریئل اسٹیٹ کا، اسی طریقے سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ میجر سٹیز کے اندر لاہور، اسلام آباد، آپ کے پاس راولپنڈی ہے، پشاور ہے اور کراچی، یہ وہ میجر سٹیز ہیں۔ ان کو بھی اگر آپ فردر فلٹر آؤٹ کریں گے تو میرے خاص سے اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے علاوہ جتنے بھی سٹیز ہیں ان تمام میں بالکل ہی ریئل اسٹیٹ کا ٹریڈیشنل جو ہے وہ سیٹ اپ ہے۔ اس میں ہمیشہ سے کلائنٹ کو، یہ جو فائنل یوزر ہوتا ہے، بائر ہے، اس کو ہمیشہ سے جو ہے وہ شکایات یا ایشوز جو ہے وہ درپیش ہوتے ہیں۔ تو میجر جو بڑی سٹیز ہیں ان کے اندر کافی امپرومنٹ آئی ہے ان کچھ جو ہے وہ عرصے کے اندر، اور ہمیں پڑھے لکھے لوگ اب کافی جو ہے وہ پروفیشنل لوگ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہمیں دیکھنے کو جو ہے وہ ملتے ہیں، جو کہ ڈیلنگ کے اندر بھی اور کسی بھی سیکٹر، مطلب یہ ریئل اسٹیٹ صرف بائنگ اینڈ سیلنگ کا نام نہیں ہے، اس میں بائنگ اینڈ سیلنگ بھی ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہے، اس میں پروجیکٹ کی پوری ایک جو ہے وہ جتنا بھی لائف سائیکل ہے اس کا جتنے بھی پروسیس آتے ہیں ان تمام کے بیک اینڈ پہ جو بھی پروفیشنلز کام کر رہے ہیں ہم ان تمام کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ڈیولپرز بھی پروفیشنل ہیں اور جو بلڈرز ہیں وہ بھی پروفیشنلز ہیں، مینجمنٹ جتنی بھی ہو رہی ہے وہ بھی پروفیشنلز کر رہے ہیں، مارکیٹنگ ایجنسیز بھی جو ہے وہ آپ کے پروفیشنلز ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ پورے آپ کے پاکستان کی اکانومی، اس کے انفراسٹرکچر اور آنے والے وقت میں جتنے بھی یہاں پہ ہمارا نظام ہے ریئل اسٹیٹ کا، وہ بہت سارے سیکٹرز کو جو ہے وہ فردر کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں آپ دیکھیں گے ایک گھر بننے سے کوئی 70 سے 80 پارٹیوں کو جو ہے وہ روزگار ملتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، جو روزگار ہے، وہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن فیلڈ سے جو ہے وہ وابستہ ہے۔ تو اس کے اندر ظاہر بات ہے بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے، تو بہت سائڈس، سیلر کے سائڈ سے بھی اور بائر کے سائڈ سے بھی کسٹمر جو سیٹسفیکشن ہے دونوں سائڈس کے اوپر یہ ہونا جو ہے وہ بہت لازمی ہے۔ تو چند کچھ پوائنٹس کے اوپر ہم جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے، اور ہم آپ چاہیں گے کہ ہماری ٹیم کے بارے میں بھی آپ ریٹ کریں، جن لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کیا چترال اسٹیٹ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، چترال ٹاؤن ہو گیا، ہمارے پاس جو ہے وہ اسپرنگ ولاز اسلام آباد ہو گیا، پرنس ولاز ہو گیا، چنار ولاز ہو گیا، سلطنت ہو گیا، اور گولڈن ہاؤس پشاور ہو گیا، چترال ولاز چترال ہو گیا، جو بھی فردر ہم نے اب ہمارے اپنے پروجیکٹس یا کسی بھی باہر پروجیکٹس کے اندر بھی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے، تو آپ ہمیں بھی ہمارے ٹیم کے بارے میں جو ہے وہ رائے دے سکتے ہیں۔ میرے خیال سے سب سے جو اہم چیز ہے وہ کسی بھی ریئلٹر کو جو کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے وابستہ ہیں، آپ کو پروڈکٹ جو ہے وہ نالج ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا بیچ رہے ہیں۔ وہ جب تک پروڈکٹ آپ کو نالج نہیں ہوگا، اپنی انوینٹری کی نالج نہیں ہوگی، اپنے پروجیکٹ کی آپ کو نالج نہیں ہوگی، تو آپ کسی بندے کو بتا نہیں پائیں گے، اور پہلی اس غلطی کی وجہ سے مزید آگے جو مشکلات ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے پلاٹ چاہیے کیش کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک بندہ اگر کیش کے اوپر بائنگ کر رہا ہے اور اگر وہ فائنل یوزر ہے، اس نے کچھ عرصے کے اندر گھر بنانا ہے، اور آپ اس کو کسی ایسے پروجیکٹ کے اوپر پلاٹ دے دیتے ہیں جس نے 7-8 سال میں جا کے بننا ہے، تو پھر آپ کو پروجیکٹ نالج نہیں ہے، آپ اس بندے کی نیڈ کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکے، اور آپ نے اپنے کچھ مفادات کی وجہ سے اس کو وہ چیز جو ہے وہ سیل کر دی ہے۔ کل کو جب اس بندے نے گھر بنانا ہوگا تو پروجیکٹ وہاں پہ ریڈی نہیں ہوگا، اور وہ بندہ آپ سے ناراض ہوگا، آپ اس سے ناراض ہوں گے، تو جو آگے کا ایک آپ دونوں کے ایک ریلیشن شپ ہے وہیں سے جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ آپ کی ریلیشن شپ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے پوری انڈسٹری جو ہے وہ اوورآل بلیم ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی اگر ریئلٹر ہے، اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو اپنے پروڈکٹ کی، اپنے انوینٹری کی، اپنے پروجیکٹ کی نالج ہونی چاہیے۔ صرف نالج یہ نہیں ہوتی کہ اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے، پیمنٹ شیڈیول اس کا کیا ہے، اس کو بنا کیا رہا ہے، آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں گراس لیول سے لے کے آپ کو پراپر اپر اس تک جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کے پاس اس کی ہونی چاہیے۔ سیکنڈ، ہمارے پاس جو پوائنٹ ہوتا ہے نیڈ انالیسس جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس کوئی بھی کسٹمر آتا ہے، ہم ہر طرح کی پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ رکھ کے جو ہے وہ کسٹمر کو آگے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے آپ ریسٹورینٹ میں جائیں، کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے نا وہ سلاد کے طور پہ جو ہے وہ پیش کر دیں، تو کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے ایز اے ریئلٹر، ہم لوگ بھی اس فیلڈ میں ہیں، چترال اسٹیٹ کی کمپلیٹ ٹیم اس فیلڈ کے اندر ہے، تو جب بھی کسٹمر ہمارے پاس آئے، آپ لوگوں کے پاس آئے، آپ اس سے پوچھیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کو پلاٹ چاہیے، آپ کو گھر چاہیے، آپ کو کمرشل چاہیے، اس کے بعد آپ کیش پہ چاہیے یا انسٹالمنٹ پلان کے اوپر چاہیے، آپ کس وجہ سے لے رہے ہیں؟ دو ہی وجوہات ہوں گی، کوئی بندہ پیسے ڈبل کرنے کے لیے لے گا جس کو ریٹرن انویسٹمنٹس کے لیے کرے گا، یا کوئی بندہ اپنے فائنل یوزر ہوتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ بھائی اپنے لیے گھر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو مین آپ کے پاس جو ہے وہ پوائنٹس ہوتے ہیں۔
انہی کے اوپر آپ کسی بندے کو پروجیکٹ جو ہے وہ آگے سجیسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اگر اپنے پروجیکٹ سے آپ کو سمجھانا چاہیں, ہمارے پاس کوئی ایکس وائی زی ایک کلائنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 1 سال کے اندر ہی گھر بنانا ہے, میں آپ کو کیش پیمنٹ کروں گا یا 1 ایئر پیمنٹ کروں گا, تو 1 ایئر بھی تقریباً کیش کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو ہمیں اپنے ایسے پروجیکٹس جو آن گراؤنڈ ریڈی ہیں, جہاں پہ بندہ پوزیشن لے سکتا ہے, جہاں پہ بندہ کل کنسٹرکشن کر سکتا ہے, تو کنسٹرکشن کے لیے خالی زمین نہیں چاہیے, ہمیں وہاں پہ الیکٹریسٹی کا سیٹ اپ چاہیے, واٹر سپلائی کا سیٹ اپ چاہیے, انڈر گراؤنڈ سیوریج لائن کا سیٹ اپ چاہیے, بیسک روڈ انفراسٹرکچر کا سیٹ اپ ہمیں وہاں چاہیے, بیسک نیسیسٹیز چاہیے ہمیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, کمرشلز ہمیں چاہیے, ٹرانسپورٹ کا نظام چاہیے. تو یہ جو بھی ہمارے ایسے پروجیکٹس ہیں, جس طرح چترال ٹاؤن اسلام آباد ہے, پرنس ولا اسلام آباد ہے, اسپرنگ ولا اسلام آباد ہے, چترال اسٹریٹ ہمارے پاس ہے, ان کو ہم آگے بندے کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جہاں پہ اگر آپ چاہیں سال کے اندر بھی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں, 2 سال میں بھی کر سکتے ہیں, کل بھی کر سکتے ہیں, پرسوں بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی ہمیں ایسا وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ چترال ٹاؤن میں تیار گھر بھی ہیں, آپ کے پاس سنگل سٹوری, ڈبل سٹوری تیار پلاٹس بھی ہیں جو کہ 1 ویک جو ہے پوزیشنیبل ہے, اور کنسٹرکشن بھی آپ ان پر کر سکتے ہیں, 1 ایئر اور 2 ایئر کے اوپر بھی ہیں. سیکنڈ, کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے 6-7 سال کے پلان کے اوپر چاہیے, میں سلو آپ کو پیمنٹ کروں گا, اتنی بجٹ میرے پاس ابھی نہیں ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, باقی جو ہے وہ مجبوریات بھی ہیں, تو میں صرف یہ ہے کہ آپ کو کچھ پیمنٹ کرتے ہوئے 4 سال کے اندر کلیئر کروں گا. دین آپ اس کو ہمارے جو پروجیکٹ سلطنت اسلام آباد ہے یا چنار ولاس ہے, وہ آپ اس بندے کو سجیسٹ کرتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں. تو اب سلطنت اسلام آباد کو تقریباً جو ہے وہ ٹائم لگے گا, 6-7 ایئرس کا یہ پروجیکٹ ہے. تو یہ اس بندے کے لیے سوٹیبل ہے جو 10-20-30 ہزار روپے انسٹالمنٹ دے کے 4 سال کے اندر اپنا پلاٹ وہاں پہ لے گا, دین ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوگا, دین وہاں پہ ویلیٹنگ ہوگی, دین لوگوں کو پلاٹس ملیں گے, پوزیشن ہوگی, دین وہ آباد کاری کی طرف جائے گا. تو یہ اس طرف ہے. اب کسی بندے کو ارجنٹ چاہیے, اگر آپ اس کو سلطنت اسلام آباد سجیسٹ کریں گے, میرے خیال سے سب سے بڑی غلطی ہے یہ. کل کو پروجیکٹ ظاہر سی بات ہے اس کا 6-7 ایئر کا جو ہے وہ ایک ٹائم شیڈیول ہے اس کے ڈیولپمنٹ کا, اور اس بندے نے سال میں گھر بنانا ہے, تو آپ کو تنگ کرے گا آگے. تو وہ ڈیولپر کے لیے پرابلمس ہے, اور جو سیلس پرسن ہے اس کے لیے بھی پرابلمس ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آتے ہیں ریٹرن کے لیے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ریئلٹرز ROI کے نام پہ جو ہے وہ پروڈکٹس بیچتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ آپ لیں, سر جی یہ نئے ایک سوسائٹی آئی, آج آپ انویسٹمنٹ کریں, کل کو پیسہ آپ کا ڈبل ہو جائے گا. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر پیسہ کوئی دنوں میں ڈبل نہیں ہوتا, نہ مہینوں میں ڈبل ہوتا ہے, سالوں لگتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ انڈسٹری ہی ایسی ہے کہ آپ اگر لینڈ بینکنگ کی طرح آئیں گے, تھوڑا صبر اور تحمل کے ساتھ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. آپ کوئی اس میں جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کے اندر نہیں ہے, یا کوئی ٹریڈنگ کے اندر آپ نہیں ہیں کہ آج یہ چیز لی, کل کو اتنی ڈیمانڈ اس کی بڑی کہ آپ نے بیچ دی اور اپنے پیسے نکال لیے. تو اس میں آپ کو پلاٹ لیں گے, کن وجوہات کی وجہ سے اس کی ROI بڑھے گی, ان کا انتظار کرنا ہے. آپ نے کسی پروجیکٹ میں پلاٹ لیا, اس کے سراؤنڈنگ کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, وہاں پہ شہر پھیلتے ہیں, لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں, اسکول سسٹم آتے ہیں, ہیلتھ سسٹم وہاں پہ آتے ہیں, ٹرانسپورٹ بہتر ہوتی ہے, گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے, تب جا کے آپ کا جو پلاٹ ہے اس کی ROI انکریز ہوتی ہے. تو ایسے نہیں ہوتا کہ وہ مہینوں میں آپ کو ریٹرن دیتے. لوگ بیچنے والے لوگوں کے ساتھ غلط وعدے کرتے ہیں کہ آپ کو دنوں میں یہاں پہ ڈبل پیسہ ہو کے ملے گا, اور لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں. کیونکہ جب تک وہ کہا جاتا ہے نا کہ لالچ زندہ ہے, تب تک جو ہے وہ یہ دھوکے کا جو بازار ہے وہ ہمیشہ دھرے میں رہتا ہے. تو ایکچوئل جو ہے وہ ورڈز ہیں, مجھے صحیح جو ہے وہ یہ یاد نہیں ہے, لیکن ہم ظاہر سی بات لالچ میں آ کے ہم دیکھیں گے چلے جی یہاں پیسے ڈبل ہو رہا ہے, پیسے لگا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. کل کو وہ پروجیکٹ لیٹ ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ پوچھنا شروع کرتے ہیں جی میں نے تو پیسہ لگایا تھا, بینک میں ریٹرن یہ چل رہا ہے, کرنسیز میں یہ چل رہا ہے, تو میرے تو پیسے ڈوب گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں بائر اور سیلر دونوں کو خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اگر کسی نے ROI کے مطابق ROI کے لیے وہ کرنے ہیں, ریٹرنز آپ کو چاہیے اور آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اچھے ریٹرنز, دین گوز فار ایسے پروجیکٹ جو کہ سالڈ آن گراؤنڈ موجود ہیں اور کسی ایسے سٹیز کے اندر ہیں جہاں پہ آس پاس کمپلیٹ آبادی ہے, ضرورت ہے ان کے پیچھے. ٹھیک ہے, آپ فار ایگزامپل آپ اگر کسی اسلام آباد کے سیکٹرز کی بات کریں گے, پنڈی کے آپ جو بھی ہمارے پنڈی کے صدر ایریاز ہیں یا جو بالکل ڈیولپڈ ایریاز ہیں, ڈینس پاپولیٹڈ ایریاز ہیں, ان تمام میں کوئی بھی آپ کمرشل لیں گے, شاپ لیں گے یا کوئی بھی آپ گھر لیں گے تو رینٹ پہ بھی چڑھ جائے گا. آپ کو وہ پراپرٹی کی ویلیویشن بھی وہاں پہ بہت جلدی جو ہے وہ آپ کو بڑھے گی. ایسے پروجیکٹس پھر آپ کا کام کی اگر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے آفٹر سیل سروسز. بہت ساری چیزیں اکثر ہمارے پاس بھی اکثر شکایات آتے ہیں کہ جی سیل کرتے ہوئے جو ریئلٹر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہمیں ڈیل کرتے ہیں. کل کو ہم جب پلاٹ لینے کے بعد یا گھر بنانے کے بعد کسی ان سے پوائنٹ آف ویو سے یا کسی پرپز سے ان کو میسج کرتے ہیں تو انٹرٹین ہی ہمیں نہیں کرتے. یہ ایک جینوئن ایشو ہے مارکیٹ کے اندر, اور یہ اس کا میرے خاص ہے ظاہر سی بات اتنے پروفیشنل ہمارے پاس اس میں ابھی لوگ اتنے نہیں ہیں, لیکن ہونا اس طرح چاہیے کہ آپ کا بے شک آفٹر سیل ہو,
یا آپ کا انیشیل سیل ہو یا ریکوری ہو، کوئی بھی پروسیس ہو، کسٹمر جو ہے اس کے ساتھ آپ کا ایسے ہی آپ اس کو لے کے چلیں جس طرح آپ کی اپنی پروڈکٹ ہے۔ اب ہم جب بھی کسی بندے کو بولتے ہیں، کوئی بندہ ہمیں کہتا ہے ہمیں گھر بنا کے آپ دیں، تو ہم اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ورڈز میں بھی اور عمل میں بھی اپنا ہی سمجھتے ہیں، تو بندہ ہمیشہ آپ کے ساتھ لانگ ٹرم رہتا ہے۔ اور جب آپ ریلیشن شپ میں ایک بندے کے ساتھ لانگ ٹرم اچھا اس کے ساتھ سروس اس کو دیں گے، یقین مانیں آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، بندہ ریفرل سے اتنے آپ کو کلائنٹس دے دے گا کہ آپ کا پروڈکٹ آباد ہو جائے گا۔ چترال ٹاؤن جتنے بھی پروجیکٹس ہیں تمام کی کامیابی یہی ہے کہ ایک فیملی وہاں پہ شفٹ ہوئی ہے، اچھا اس کو انٹرٹین کیا گیا ہے، جو اس کو بتایا وہی وہاں پہ ڈیلیور ہوا، کمٹمنٹس ہماری ٹرو تھی، دین جا کے اس کے 3-4 کزنس نے مزید پلاٹ لیا، اس طرح کر کے پھیل کے آج چترال ٹاؤن اسٹیج پہ جو ہے وہ پہنچا ہے۔ تو یہ اس کی آرگینک جو ہے وہ گروتھ ہے۔ خالی ہم اگر مارکیٹنگ ہی ہم کرتے رہیں، موقع پہ کچھ بھی نہ ہو، تو میرے خیال سے پروجیکٹ اس سے آباد نہیں ہوتے۔ آپ کا ہزاروں ایسے پروجیکٹس اور اسلام آباد میں جو ہے وہ مل جائیں گے۔ تو اس طرح کے چند ایک پوائنٹس ہیں جن کے اوپر اگر ہمارے ریئل اسٹیٹ کے جتنے بھی انڈسٹری میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، ریئلٹرز ہیں، ہمارے سیلز ایجنٹس ہیں، جو بھی ہمارے ڈیولپرز ہیں، ان پوائنٹس کے اوپر اگر ہم صحیح طریقے سے پروفیشنلی جو ہے وہ اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایسی انڈسٹری ہے جس میں ضرورت دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں کمی نہیں ہے۔ آپ اچھا ایک روزگار جو ہے وہ اپنا اس میں بنا سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔